جو بانی ہے مذہب تشیع ہے، یعنی اگر کہا جائے ان لفظوں کے اندر اور اس کی تعریفیں کی جا رہی ہوں تو پھر آپ مان لیں گے؟ نہ تعریف نہیں، ہم دکھا دیتے ہیں یہودی ہیں یہ آپ کی طرف آئے ہیں، اس ورژن میں آئے ہیں، اس ورژن میں انہیں بڑا مقام حاصل ہوا، مقام حاصل ہے، تذکرہ موجود ہے، اور اس کا جو مقام ہے کعب الاحبار کا، اور وہ خلیفہ ثانی کے دور میں کس مقام پر تھا، اس کا کیا دور تھا، سارا دین انہی سے لیا ہے، ان یہودیوں سے لیا، 1 2 3 4 5 6 سے نہیں، 40 یہودیوں سے جو سارا دین لیا ہے، وہ ورژن ہمیں کہتا ہے تم نے یہودیوں سے۔ جوانوں کے لیے میں نے بالکل آسان کر دیا کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں بغیر مولویوں کے، انہیں درمیان میں مولوی نہیں چاہیے جو صحیح بات ان کو نہیں بتا، لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ چلیں اگلے یہی کہیں گے کہ بھائی علامہ صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ یہ تو آج وہ کہتے ہیں نا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں۔ یہودی ہمارا ہو گیا جس نے شیعہ بنایا، جی ٹھیک ہو گیا، ہم نے مان لیا۔ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ کہتے ہیں ایسی شخصیت کہیں یا شخص کہیں فلان تھا ہی نہیں، ہم اس کو بھی نہیں جاتے، تھا اس کا ایسا کردار نہیں تھا، ہم اس پہ بھی نہیں جاتے۔ چلے جی آپ کی بات مان لیے، ایسا بندہ تھا اور اس نے یہ کام کیا، یعنی یہ عقیدے سارے اس نے، یہ سارے اس نے بنائے۔ آج آ جائیے ہماری کتابوں میں، شیعہ کتابوں کو لیجیے اور اس میں سے دکھائیے کہ یہ چیزیں آپ نے اس سے لی ہے، یہ روایت آپ نے اس یہودی سے لی ہے، اس یہودی کا مقام آپ کے ہاں یہ ہے۔ ایک تو آپ کا الزام ہے نا کہ وہ بانی ہے، وہ تو ایک الگ ہو گیا، ہم نے مان لیا، چلے اس میں کوئی بحث ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بانی کا مقام تو دکھائیے نا، ہماری کتابوں میں کہاں ہے؟ بانی ہوگا تو کہیں تو ہوگا نا، اس سے ہم نے روایت لی ہوں گی تو لکھا ہوا ہوگا۔ شیعہ کتابوں میں دکھا دیجیے، اس کی مدح نہیں ہے، اس کے بارے میں نہیں مدح نہیں، اس کا ذکر دکھائیے، مدح تو بات کی بات، اچھا ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ہماری کتابوں میں، ہماری کتابیں آپ کی کتابوں سے اس حوالے سے فرق کرتی ہیں کہ ہم نے جو کچھ تھا سب ریکارڈ کر دیا، ریکارڈ کرنے کے بعد کہا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور یہ تحقیق ابھی بھی جاری ہے، تو ملنے کو آپ کو ہماری کتابوں میں سب کچھ ملے گا۔ آپ کی طرح نہیں ہے سلیکٹڈ ہو، ایک خاص ورژن بنا کے دیا ہو کہ ادھر ادھر اور نہیں دیکھنا، اسی ورژن کو دیکھنا ہے۔ نہیں ہم نے بھی تو ہر ایک سے، ہم تو یہودیوں سے بھی لیا ہے، سب ہم نے تو سب سے، ہم نے تو نہیں سب سے نہیں، جہاں سے بھی علم ملا ہے لے لیا۔ نہیں میں اور دوسری بات کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کے ہاں ایک خاص ورژن بنایا گیا ہے اور کہا گیا یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ تحقیق کرو، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک آج کل اوپن آپ کہیں جی نیوز ہے، جہاں مرضی سے لے لو، اور اگر آپ کو کہا جائے نیوز ہے اور چینل فلاں فلاں معتبر ہیں اور انہی سے لینا ہے، یہ صحیح چینلز ہیں، اس کا کیا مطلب؟ مطلب بس پالیسی ہو گئی ہے، وہ اپنا ایک نیریشن امپوز کرنا چاہتے ہیں اور عقل کو یہ آزادی بھی نہیں دیتے کہ اس نیریشن سے جو ان کی روایت ہے اس سے آپ کو باہر نہیں جانا ہے، تو ادھر یہ ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے ہاں اوپن سب کچھ ہے، جو کچھ ہوا ہے ریکارڈ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں ان میں سے، آپ کو فیصلہ کرنے کا حق بھی ہے۔ صحیح ہے، وہاں جہاں جو کچھ ہے ریکارڈ ہوا ہے، وہاں اس کا نام دکھا دیں ہمیں کہ آپ کے فلاں سلسلے سند میں یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح غلط بات کی بات ہے، کسی کتاب میں کوئی آپ ہاں ہمیں دکھا دیں، شیعہ کے ہاں دکھا دینا کہ یہ دیکھیں یہ عقیدہ جو آپ لے رہے ہیں یہ روایت میں یہاں یہ بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں عقیدے تو بتاتے ہیں، جیسے امام علی کا وسیع ہونا، نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدے، لیکن ہماری کتابوں میں دکھا ہے نا۔ آپ کا الزام تو الگ مسئلہ ہے نا کہ آپ کہیں جی اس نے یہ سب کچھ لیا ہوا ہے، دلیل بھی تو چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ میں ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ جو ورژن ہے یہ سارا یہود نے بنایا ہے، میں آپ کو بندے دکھاؤں گا، ان کا مقام دکھاؤں گا، وہ آپ کی جگہ دکھاؤں گا، کہوں گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ اس کا مقام، یہ اس کا اثر، یہ میں آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں، دکھا دیں ہمیں، ہمارے اثر میں ہماری کتابوں میں اس کا ذرا ذکر دکھائیں کہ یہ کدھر بیٹھا ہے۔ اچھا الزام کی بات نہیں کر رہا، سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا، دکھا دیں ہم مان جائیں گے۔
ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے نا. اب آپ کو اس سے زیادہ اور کیا اتحاد چاہیے؟ یعنی جو الزام لگایا جا رہا ہے اگر وہ یہ دکھا دیں کہ آپ کی کتاب میں اس جو بانی ہے مذہب تشیع ہے، یعنی اگر کہا جائے ان لفظوں کے اندر، اور اس کی تعریفیں کی جا رہی ہوں تو پھر آپ مان لیں گے؟ نہ تعریف نہیں، کہے نا کہ بھئی یہ والا عقیدہ، یہ روایت ہے، سلسلہ سند ہے، ٹھیک ہے نا، یہ روایت یا آپ نے ادھر اس سے لی ہے، یہ ابن سبا سے آپ نے یہ روایت لی ہے، وہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے ہم اس پہ بھی بحث نہیں کرتے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا، وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اب آپ نے بھی کہا کہ بھائی اس سے ہم لیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی کیوں اس بندے سے. اچھا پھر آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ بھائی تاریخ حقائق سے پتہ چلتا ہے. یہ تو الزام ہو گیا نا پھر. ٹھیک ہے، تو پھر بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. کیا ثبوت؟ کیونکہ ادھر ہوا ہے، اس کو چھپانا ہے. اچھا، توجہ ادھر آئے ہی نہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نام موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے لیا جا رہا ہے، وہ سارا کردار انجام دے رہے ہیں یہودی. ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو صحیح اسلام ہے، جو اہل بیت سے آیا ہے، جو رسول خدا سے آیا ہے، اس پہ یہ الزام لگا دو کہ یہ یہودی ورژن ہے، تاکہ جو اصل یہودی ورژن ہے وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے. نہیں، آپ کا مطلب ہے کہ شیعہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے؟ جی، یعنی اس بات سے تو یہی ثابت ہو کہ شیعہ رسول اللہ کے زمانے میں تھے. نہیں، زمانے میں تھے کیا مطلب ہے؟ تشیع وہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا ہے، جس پہ خدا راضی ہوا ہے، جس دین پہ خدا راضی ہوا ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ اسلام غدیری اسلام ہے، وہ تشیع کا اسلام. تھے نہیں تھے کا کیا مطلب؟ آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے نا وہ دین کون سا ہے جس میں غدیر میں ہوا ہے، جہاں مرضی ہوا ہے، وہ بھی نہ کہیں غدیر میں یہ نازل ہوئی، جہاں بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کس دن کیا ہوا ہے جو خدا راضی ہو گیا جس دن سے؟ کوئی دکھا سکنا چاہیے نا. الیوم اکملت لکم، بھائی کون سا حکم ہے جس سے اسلام کامل ہو گیا؟ ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام حج کے موقع پہ نازل ہوئی ہے نا، تو حج کرنے سے خدا راضی ہو گیا دین سے. حج کے احکام پہلے آئے ہوئے، وہ حجۃ الوداع آخری حج ہے. کوئی چیز آئی ہے نا، تو وہ ہمارا تو دعویٰ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. کب سے ہے کا بحث ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے. کب سے ہے، ہم بھی جو مد مقابل کو بھی کوئی نیا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اسلام سے ہی پرانا کہہ رہے ہیں. ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ یہ کب سے آئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ اس سے پہلے ہاشم کی شہادت کے وقت، اس وقت سے یہودی سازش ہے، اور اس سازش کے تحت انہوں نے ایک اسلام کا ورژن بنوایا ہے، اور اس ورژن کو چلایا ہے، اور یہودیوں نے چلایا ہے نا. اسے چھوڑ کے آپ ادھر آ جائیں اور آپ کہیں کہ یہ ورژن جو کہ صحیح ورژن ہے اس پہ الزام لگے، یہ بھی یہودیوں کا وتیرا ہے. اچھا، دہشت گرد خود ہیں اسرائیل، الزام کس پہ ہے؟ وہ بیچارے حماس پہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن یہ بھی تو آپ کے دعویٰ ہی ہو گیا نا کہ رسول اللہ کے زمانے میں شیعہ موجود تھے، جس طرح انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ شیعہ ابن سبا. اس پہ آپ کے پاس کیا دلیل؟ نہیں، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے رسول اللہ کے دور میں موجود تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں اسلام ہے ہی تشیع. موجود تھے کا کیا مطلب؟ یعنی شیعہ جو آج موجود ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں اسلام ہی تشیع ہے، تشیع ہی اسلام ہے. ٹھیک نا، کب سے کا سوال ہے ہی نہیں. مطلب کیسے شیعت اسلام ہے؟ کیا مراد ہے شیعت سے؟ سوال یہی ہوگا نا کہ کیا مراد کیا شیعت سے؟ ہمارے اس والی بحث سے تھوڑا سا یہ الگ ہو جائے گا، اس لیے اس کا اپنی جگہ آ جائے تو اسلام تشیع سے مراد وہ اسلام ہے جو خدا نے نازل کیا ہے، جس پہ خدا راضی ہوا ہے، جس پہ محمد مصطفیٰ راضی ہوئے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسلام کو آگے چلانے کا جو نظام دیا ہے وہ تشیع ہے. تو یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں یہ سنیت ہے. کہہ دیجیے، دلیل مانگیں گے نا، پھر ہم سے دلیل مانگیں گے. ٹھیک ہے، ابھی میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ سن سکیں. میں یہ کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں اس لیے ورژن کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں ایک ورژن یہ ہے، ایک ورژن یہ ہے. یہ حقیقی ورژن ہے، دعویٰ صحیح سمجھ لیں آپ. ٹھیک، آپ اگر ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ ابن سبا ہے، ہم کہتے ہیں ثابت کریں، دکھاؤ کدھر ہے ابن سبا. آپ تو خلفاء کے وقت سے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اس وقت سے یہ بگاڑ پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے بڑے مہربان تھے یہود اسلام کے ساتھ. نہیں، مہربان نہیں تھے، سازشیں چلتی تھی. فرقہ ایجاد نہیں کیا انہوں نے.
انہوں نے اپنا فرقہ ایجاد نہیں کیا، اپنا حزب نہیں بنایا جی، اپنی پارٹی نہیں بنائی جی، ٹھیک ہے نا. وہ ابھی آپ کے جو مسلمانوں میں ان کی کتنی پارٹیاں ان کو سپورٹ کرنے ان کی مفادات کی حفاظت کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں مسلمانوں کے لبادے میں آج الا ماشاء اللہ. زیادہ کدھر ہے حکمران طبقے میں. ان کے مفادات کا تحفظ کون عوام کرتے ہیں؟ نہیں حکمران کرتے ہیں. مظلوم کرتے ہیں؟ نہیں مراد یاسا طبقہ کرتا ہے. صحیح. دیکھیے اس بات کو جب تھوڑا سا آگے پہنچائیں گے تو یہ باتیں واضح ہو جائیں گی. شیعت کی تاریخ کے اوپر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی جو آپ نے تو بتایا کہ یہ پہلے سے ہی اسلام ہی شیعت ہی ہے، لیکن ایک وجود کی شکل کے اندر ہمیں کب نظر آتا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ابن سبا نے ایجاد کیا، اس کا جواب آپ نے دے دیا. لیکن آپ ہمیں سیرت کی روشنی میں یا اسلام کے جو تاریخ جو ہے اس کی روشنی میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے شیعت جو رسول کے زمانے میں تھا؟ رسول کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ تشیع تھا. کوئی الگ سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. مثلا غدیر اگر ہوا ہے صحیح تو غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے، وہ دعوت ذل شیرہ میں بھی ہوا ہے. تو یہ چیز تو حضرت اہل سنت بھی مانتے ہیں نا. اہل سنت تو کبھی غدیر کا انکار نہیں کیا. اچھا اہل سنت کا بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، جس طرح آپ نے نام نہیں لیا، وہ ورژن جو آپ کہہ رہے ہیں جو ایجاد کیا گیا یا سازش کے تحت آیا، اس میں بھی وہ ساری چیزیں وہ مان تو رہے ہیں. ہاں تو ٹائٹل تو یہی ہے نا. مسلمان تو ہیں، وہ یہودی تو نہیں ہے. یہودی اگر ہوں گے ٹائٹل کہیں ہم یہودی ہیں تو پھر تو ان کی نہیں چلے گی. جی ٹھیک ہے، مانتے تو ہیں وہ اس چیز کو. دیکھیے اگر میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں، جس دن انہیں پتہ چلا کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ رسالت بنی ہاشم میں جائے گی. اب میں بنی اسماعیل سے بھی بنی ہاشم میں آ گیا ہوں، اس لیے وہ ہاشم کی دشمن ہوئی نا. جی ٹھیک ہے، یہ رہبری، یہ امامت، رسالت اور پھر امامت بنی ہاشم میں جائے گی. وہ بنی ہاشم کے دشمن ہو گئے تو آپ کو بنی ہاشم کے جہاں جہاں دشمن ملیں گے ان کے تانے بانے آپ کو یہود سے ملیں گے. صحیح. یہ اس سے زیادہ ہم اس کو ابھی فی الحال نہیں کھولتے. ٹھیک، بہت سی چیزیں ہم نے وہاں واضح کر دی. ابھی ہمارا سوال یہ ہے کہ روایات میں ہمیں کچھ اہل سنت میں ملتے بھی ہیں، بنو زرقاء کے الفاظ ملتے بھی ہیں کہ رسول اللہ نے بھی کہے ہیں اور صحابہ نے بھی کہے کسی کے لیے. بنو امیہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو خلافت ہے یہ اس کے حقدار ہم بھی ہیں، یہ آگے بھی چلے گی. تو صحابہ نے کہا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا، وہ غلط بولتے ہیں. تو ان کو یہ تشبیہ دی جاتی تھی کہ یہ وہ اس کی فلاں ایک زرقاء خاتون کی جانب ان کو تشبیہ دی جاتی تھی. ہاں ابھی اس پہ دلائل بہت زیادہ ہے نا، کم نہیں ہے. ہماری جو ہم بات پیش کر رہے ہیں اس پہ دلائل بہت زیادہ ہے. وہ ہم چھوڑ رہے ہیں ناظرین کے اپنے اوپر کہ اگر آپ اس پہ دلائل تلاش کرنا شروع کریں یا اپنے پوچھنا شروع کریں. آج کل تو انفارمیشن بہت عام ہو گئی. صحیح. اور اے آئی بھی آ گئی ہے آج کل تو میدان میں. آپ پوچھیں وہ آپ کو سب کھول کے بتا دیتی ہے. اور وہ آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بتاتی ہے، نہیں آپ کو ریفرنس تک پہنچاتی ہے. نہیں کہ ہم دین گوگل سے لے رہے ہیں یا اے آئی سے لے رہے ہیں، نہیں، وہ آپ کے ریفرنسز بھی آپ کے سامنے رکھتی تھی. اگرچہ ہے یہ بھی یہودیوں کا، اے آئی بھی یہودیوں کا ہے جی، لیکن یہ انسانوں کی مشترکہ کاوش ہے. نہیں مشترکہ ہم نے اس میں کون سا اشتراک کیا؟ سب انہیں کی ہے. اچھا تو ہم تو ابھی ڈیپ سلیپ میں ہے نا. ڈیپ سلیپ میں ٹھیک ہے نا. اگر کاوش کیے تو انہوں نے کی ہے، اور ڈیپ سیک لائے ہیں تو چائنیز لائے ہیں. ہم لوگ تو اس دور میں ہے ہی نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود حقائق ڈیپ فریز میں. ہاں فریز بھی اچھا تھا. اچھا ہمیں آپ دکھا دیجئے عبداللہ ابن سبا. آج کل سرچ آسان ہے، یہ بچہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، سرچ کریں کہیں جی یہ دکھاؤ مجھے، یہ چیٹ جی پی ٹی سے ہی کہیں کہ عبداللہ ابن سبا سے شیعوں نے کون کون سا عقیدہ لیا ہے. اس کی سند دو، الزام نہیں.
یہ نا آپ اگر کہیں نا کون کون سا عقیدہ لیا تو وہ چیٹ جی پی ٹی ابھی بتا دے گا کہ فلاں لوگ یہ الزام لگاتے ہیں شیعوں پہ، یا الزام کا تعبیر بھی استعمال نہ کرے کہ یہ جو ہے وہ تو ڈیٹا کلیکٹ کر کے وہ سب اس کا کام جمع کرنا، یہی کہہ رہے نا آپ. دیکھیں ابھی وہی جواب دے رہے ہیں، غلو کا، امامت کا، فلان کا، صحابہ سے دشمنی کا، فلاں، یہ سب جو ہے عبداللہ ابن سبا نے تعلیم دی ہے. اس کا ریفرنس دے دو. ریفرنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ریفرنس اگر وہ فلاں مولوی یہ کہتا ہے فلاں مولوی، وہ تو کوئی ریفرنس نہیں، اس نے کہیں دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے کہ ان کی فلاں کتابوں میں فلاں چیز اس سے لی گئی ہے، فلاں چیز اس سے لی گئی ہے، فلاں چیز اس سے لی گئی ہے. موجود ہو، صحیح غلط کی بات کر ہی نہیں رہا میں، ہے نا، کہ آپ دکھا دیں اس کے بعد میں کون نہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت فلان ہے، اسے ہم نہیں مانتے، ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں پہلے دکھاؤ تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ دکھانے سے ہی رہ جائیں تو پھر یہ الزام اپنی جگہ بالکل ہی بے وقت ہو جائے گا. اس کے کوئی جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ جوانوں کے لیے میں نے بالکل آسان کر دیا کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں بغیر مولویوں کے. انہیں درمیان میں مولوی نہیں چاہیے جو صحیح بات ان کو نہیں بتاتا. آپ چلے بھی جائیں تو یا وہ آپ کو ڈانٹ دے گا، ٹھیک ہے، کہ تم کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھے ہو، تم متاثر ہو گئے ہو، فلان ہو گئے ہو، انور نشوی صاحب کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہو، ہاں وہ ویڈیو سن لی ہے، خبردار نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کے پاس زیادہ مت جایا کرو، یہ گمراہ کر دے گا. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بندے دکھا، ہم نے جب دعویٰ کیا دکھاؤ، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں. بھائی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، آپ نے الزام لگا دیا اتنا بڑا، ٹھیک ہے نا، تو بندے دکھاؤ. ٹھیک، ہم دکھا دیتے ہیں. یہودی ہیں، ٹھیک، آپ کی طرف آئے ہیں، اس ورژن میں آئے ہیں، اس ورژن میں انہیں بڑا مقام حاصل ہوا، مقام حاصل ہے، تذکرہ موجود ہے. کعب احبار وغیرہ، کعب احبار یہودی ہے، وہاب ابن منبہ اور ان کے بھائی خاخام ہے. یعنی جی عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یمن کا ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، کوئی یہودی عالم تھا نہیں تھا. ایون اتنا بھی نہیں ہے نا، جو آیا ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. ادھر کعب احبار ہے، کعب احبار سے دین لیا جاتا رہا ہے. صحابی نہیں ہے کعب احبار، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. اور صحابی کعب احبار سے لیتے تھے. اس پہ تحقیقات موجود ہے، آپ بھی کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گی. انشاءاللہ تحقیق کریں گے اس پہ، ٹھیک ہے نا. وہ ساری بچوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تو معلوم ہے، علماء سے نہیں کہہ رہا، بچوں سے. نہیں ان سے اس پہ تحقیق ہم بھی مزید کریں گے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ واقعتاً ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں رسول خدا سے روایت ہو رہی ہے. جب ابھی ہریرہ روایت کر رہے ہیں تو رسول خدا سے ہونی چاہیے. ہم نے دین صحابوں سے لیا ہے، ہمیں اب نظر آ رہا ہے صحابہ نے دین کہاں سے لیا ہے، اور اس کا جو مقام ہے کعب الاحبار کا. اور وہ خلیفہ ثانی کے دور میں کس مقام پر تھا، اس کا کیا دور تھا، اس کے بعد بھی اس کا کیا دور رہا بنی امیہ کے زمانے میں. یہ ابھی سرچ کریں، ٹھیک ہے، نام لکھیں آ جائے گا. میرا اگلا سوال یہ ہے حضرت، آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کی کہ شیعہ پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ ایک بے بنیاد الزام ہے، بلکہ جو الزام لگانے والے ہیں انہیں تاریخ میں جا کر غور کرنا چاہیے کہ یہودیت کی سازش کے جو الزام ہم پہ لگا رہے ہیں اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں. یہاں تک تو ہمارے ناظرین کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس پہ جو تحقیق کریں گے مزید چیزیں کھلیں گی. لیکن ایک سنی کے لیے مثلاً اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اکثر آپ لوگوں کی گفتگو سن کے کہ مجھے اہل البیت کی معرفت ہو گئی ہے، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی ہم مثلا میں شیعت قبول کرنا چاہتا ہوں. اچھا میں تھوڑا سا اس پہ رکنا چاہوں گا. اچھا، پچھلے ابھی تو ہم نے ایک نام دیا نا، ہم نے کہا ہم تو آپ کو جتنے کہیں اتنے نام دے دیں گے. میں چاہتا ہوں اس موضوع کو اس کے ساتھ ملا لیں تاکہ یہ چیزیں سمب ہو جائیں. وہ بہت گاڑا ہو جائے گا کہ اگر ہم مزید نہیں، میں تھوڑا سا ہلکا کرتا ہوں. اچھا، اسی میں ہلکا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے آسان ہے، میں بچوں کی باتیں کر لیتا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. سب یہ عین التمر، اس کو اگر آپ سب ٹائٹل میں لکھوا سکیں تو لکھو عین التمر. ہاں ٹھیک ہے، یہ سرچ کر لیں. ایک اہل سنت بہت اچھے محقق ہیں
ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے سبی عین التمر کے بارے میں سنا ہے؟ کہتے یہ کھجور میں نے کبھی نہیں کھائی ہے. اچھا مولانا یہ کھجور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سبی قیدی، عین التمر کے قیدی، سبایا عین التمر جو تھے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ عین التمر کربلا کے قریب ایک گاؤں ہے. اس کو اگر سرچ کر لیں تو بہت کچھ نکل آئے گا یہودیوں نے کیا بنایا ہے، اچھا، اور کیسے بنایا ہے. یہ 40 بچے ہیں جسے خالد بن ولید نے جب حملہ کیا، فتح کیا، وہاں ایک یہودیوں کے معبد کو کیا کہتے ہیں، صومعہ میں یہ ایک کمرے میں بند تھے اور انہیں تیار کیا ہوا تھا. یہ کتاب کا علم بھی جانتے تھے. اور اس پہ کبھی اگر وہ رہے، مجھے یہ بات کسی اگلے قسم میں اگر آپ کو بھی یاد رہے، یہ میں نے کرنی ہے کہ ہمارا اس ورژن کا اعتقاد کتب سماوی کے بارے میں کیا ہے، کہ وہ محرف ہے یا محرف نہیں ہے. محرف ہے؟ نہیں ہے تو ابھی اس پہ بات کریں گے نا. اچھا، ہاں، اس ورژن کا کیا ہے. ہم ایک ورژن یہودی ورژن بھی چل رہا ہے نا، اس کا کیا عقیدہ ہے. ہم ان کی تکذیب نہیں کر سکتے ان سے، نہیں، ابھی اس پہ بات کریں گے. میں کہہ رہا ہوں ابھی سبھی عین التمر پہ رہتے ہیں. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ یہ کیا ہے، اور یہ ریلیٹ کرتا ہے کافی زیادہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ یہودی ورژن کیسا ہے اور کدھر سے آیا ہے. یہ جو سبایا تھے 40 بچے تھے جنہوں نے سر منڈوایا ہوا تھا. انہیں قرآن کا بھی اور آسمانی کتابوں کا بھی علم دیا گیا تھا، تیار کیا ہوا تھا. یہ وہاں پکڑے گئے جنہیں اسلام کے خلاف 40 یہودی بچوں کو تیار کیا ہوا تھا، فلی لوڈڈ. کہاں گئے یہ 40 بچے؟ کدھر جانے چاہیے اگر آپ کو فتوحات میں ایسا مل جائے کہ یہ 40 بچے ہیں، ان کو تیار کیا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف تیار کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو کسی مدرسے میں داخل کر کے ان کی تربیت ہونی چاہیے. یہ سب مدینہ آتے ہیں. اچھا، ٹھیک. اس کے بعد یہ 40 کے 40 اور ان کی اولاد، اگر آپ یہ ورژن دیکھیں تو یہ سب سے نمایاں یہی لوگ ہیں. سارا دین انہی سے لیا ہے، ان یہودیوں سے لیا. 1 2 3 4 5 6 سے نہیں، 40 یہودیوں سے جو سارا دین لیا ہے. وہ ورژن ہمیں کہتا ہے تم نے یہودیوں سے دین لیا ہے. اچھا، اب میں کیا کروں؟ ناطقہ اثر وغیرہ ہیں تو ایک نام لے لیتے ہیں ان میں سے، باقی نام وہ ہے. اچھا، ابھی بھی آپ سرچ کریں گے نام ٹک 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 ٹک، کوئی وہ نہیں. آپ کہیں جی یہ شیعہ رافضیوں سے کوئی بات نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے نا، مین اسٹریم اسلام کے ذریعے ہمیں بتاؤ یہ کون لوگ تھے، پھر بھی وہی نام آئیں گے. ٹھیک. حمران ابن ابان ان میں سے ایک نام. کس نے پالا اسے؟ مدرسے میں. شفقت تو کرنی ہے نا، ایک بچے ہیں. شفقت ابھی یہ بھی شفقت کر رہا ہے نا، ہم اس کی شفقت بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا شفقت کی ہے ہمارے اوپر. ٹھیک. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے نام تبدیل کیے. یہ حمران ابن ابا تھا. ابا ہمارے ہاں بھی ہے، اردو میں بھی ابا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. عربی میں ابا نہیں ہے تو سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یہودی ہے اور عرب نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے نام چینج کیے. حمران ابن ابان ہو گیا، ابان عربی ہے. انہیں خلافت میں وہ مقام ملتا ہے، وہ اتھارٹی ملتی ہے کہ خلافت کی مہر اس کے پاس ہے. اچھا. اور پھر بنی امیہ میں جو اس کا مقام ہے وہ بھی پڑھ لیجئے گا، ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو بہت آسان ہے. حمران ابن ابان ٹائپ کریں، ٹھک ٹھک سب کچھ سامنے آ جائے گا. ٹھیک. وضو آپ نے شاید اس پہ پروگرام کیے ہوں، مجھے نہیں پتا، میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں. وضو نبی پہ یا وضو میں پاؤں دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، اس پہ معمولاً بات ہوتی ہے.
صریح ہے قرآن کے خلاف. قرآن کہہ رہا ہے مسح کرو، صریح ہے قرآن کے خلاف آپ پاؤں کو دھوتے ہیں. کیوں دھوتے ہیں؟ روایت، حدیث. قرآن کو حدیث سے ہی سمجھنا ہے. وہ حدیث جو غسل رجل کے بارے میں، وہ احادیث کس سے ہیں؟ ساری کی ساری عمران ابن عبان سے، اور کسی سے نہیں. یہ تو صرف ایک ہم نے کہا نا مثالیں ہی دے سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپ نے سیاست انہی یہودیوں سے لی، آپ نے نہیں، اس ورژن نے. ٹھیک ہے نا. آپ نے تفسیر انہی سے لی، آپ نے خواب انہی سے لیے. جو آسمانی کتب کی بات کر رہا تھا اس کے ذریعے بہت سے اسرائیلیات داخل ہوئے قصص الانبیاء کے ذریعے عقائد میں، اور یہ قصہ خوانی کا بازار گرم ہوا وہ انہی یہودیوں کے ذریعے ہوا. ٹھیک. تو یہ یہودی کہاں بیٹھے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، یہ آپ کو پھر اس سے زیادہ چلیں اس پہ ہم بات نہیں کرتے. اچھا نہیں، اگر کر لیتے تو لیکن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا. چلیں اگلے یہی کہیں گے کہ بھائی علامہ صاحب جو ہے نا ماشاء اللہ، یہ تو آج وہ کہتے ہیں نا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں. یہ تو انہوں نے سب جو ہماری دھڑام سے گرا دی ہے. ہم نے کیا اعتراض کیا تھا، الزام نہ لگائیں پھر. الزام نہ لگائیں. شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر تو نہیں مارنے چاہیے. تو نہیں مارنے چاہیے. دیکھیں ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، ہم نے کوئی کسی کا نام نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا ورژن یہودیوں کا اسلام کے درمیان میں ہے یا نہیں ہے. آپ کو اس تحقیق کا پورا حق حاصل ہے، اور آپ کی تحقیق کے مطابق اگر وہ ورژن شیعہ ہے تو اس کے قریب بھی آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ ورژن آپ کے پاس سے نکل آئے اور آپ کہیں نہیں جی ہمیں پھر بھی قبول ہے یہودی ورژن، پھر یہ نا انصافی. عام فہم لفظوں کے اندر شیعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو محمد کہے اسے مان لو آپ شیعہ ہیں. شیعہ علی کے پیچھے چلنے والے، علی نفس رسول. جو علی کے پیچھے چلے گا وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرے گا. وہ جس نے اتنی بڑی خلافت صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ میں رسول کی سیرت کے علاوہ کسی کی سیرت پہ نہیں چلوں گا، وہ جو کسی کی سیرت پہ نہ چلے صرف رسول کی سیرت پر چلے، اسے شیعہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب پتہ نہیں کیوں میں خطیبانہ انداز کیوں اختیار کر کے ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی وہ جو ہے محبت علی ہے، اور کیا ہے محبت رسول ہے. محبت علی نہیں ہے، یہ محبت رسول ہے. رسول کے خلاف یہ ساری سازشیں ہوئی ہیں، ان ساری سازشوں کے خلاف کھڑے ہونا، جس طرح علی کھڑے رہے رسول خدا کے دفاع میں، جس طرح آبا و اجداد علی کھڑے رہے رسول خدا کے دفاع میں، اس طرح کھڑے ہونا، رسول کے دفاع میں کھڑے ہونے کو تشیع کہتے ہیں.